الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ حج کرنے والے حج کو روانہ ہو چکے اور کچھ ہو رہے ہیں، اور جو حج پہ نہیں جاتے وہ حجاج کرام کے مشابہت کرتے ہوئے یہاں پر قربانی کا فریضہ بجا لاتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ اسلام نے کیا پیش کیا ہے، اور قربانی سے اللہ کو کیا مطلوب ہے اپنے بندے سے، یہ دو تین پوائنٹس پہ آج بات کریں گے تاکہ قربانی کی صحیح فلسفہ سے آگاہی ہو جائے اور پتہ چلے کہ قربانی کیوں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر واجب کی ہے اور اس کے فوائد اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو قربانی کیا ہے، یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا تھا، اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، ہیا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جواب کے ساتھ ایک بہت بڑا پیغام دے دیا، ایک بہت بڑی اطلاع دے دی اور ایک بہت بڑا سبق دے دیا، صرف اتنی بات کے ساتھ۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ ہمارے آباء و اجداد کی زندگی قربانیوں سے بھرپور تھی، وہ اپنی خواہشات، اپنی قیمتی ترین متاع کو اللہ کے حکم کے ساتھ قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت اس ہستی کی ادا کی جاتی ہے جس ہستی کا اسوہ حسنہ اور جس ہستی کا نمونہ اور جس ہستی کا عمل بہت بلند ہو اور اللہ کے ہاں بھی محبوب اور مقبول ہو، اور وہ دنیا کے سامنے بھی ایک کامل نمونہ کی حیثیت رکھتا ہو۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا قربانی کو، تو یہ واضح ہو گیا
کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے باقی طریقوں کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پہ لے رہے ہیں قربانی کو. اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ قربانی والا تو لے لیا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کو بھی پیش کیا ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں عام طور پہ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعائیں بھی ملتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی, اور وہ دعا قربانی کے وقت اسی لیے اسی نسبت سے پڑھنے کا حکم بھی ہے کہ آپ یہ بھی پڑھا کریں. کیا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں اپنا رخ اس ایک ذات کی طرف یکسو ہو کے کر رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, حنیفاً یکسو ہو کر, وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. عقیدہ توحید کا اعلان کرتے رہے. کبھی فرمایا انا اول المسلمین, میں تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہوں. کبھی فرمایا وما انا من المشرکین, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. چاند ستارے ان کی جو جب دیکھا طلوع ہوئے غروب ہوئے, فرمایا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں, میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پہ اگر ہم نے قربانی کو لینا ہے, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے یہ قربانی, تو پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ کو بھی اپنانا پڑے گا, اور آپ کا عقیدہ شرک سے پاک تھا. ہم جانور کو منڈی سے خریداری کے لیے سارا دن لگاتے ہیں, اس کے کان ناک دانت کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے قربانی کرنی ہے. اور جو قربانی کا اصل فلسفہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ اور اس کا نظریہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو آگے چلایا, اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے کتنی کتابیں پڑھتے ہیں, کتنی سرچ کرتے ہیں, کتنی ریسرچ کرتے ہیں. کیا ہم اس کے لیے کوئی متجسس ہیں؟ کیا متلاشی رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عقیدے میں کوئی ٹیڑھ اور کجی تو نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے عقیدے کو یکسو کر کے اللہ کے سامنے توحید کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ میں تیری توحید کا نام لینے والا ہوں, اور شرک سے بیزار ہوں, بتوں سے بیزار ہوں, معبودان باطلہ سے بیزار ہوں, ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. اپنا عقیدہ توحید پیش فرمایا. تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں, ایک تو یہ پتہ چلا کہ ہمارے اکابرین اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے اللہ کے راستے میں, اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر سنت ہے تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی وہ ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام والا تھا. دوسری بات, قربانی عبادت ہے. قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کی 3 قسمیں ہیں, ایک بدنی عبادت, ایک مالی عبادت, اور ایک زبانی عبادت. قربانی کا تعلق اس عبادت کے ساتھ ہے جس کے اندر انسان کا مال خرچ ہوتا ہے. ہمیشہ سے قربانی کا ایک کانسیپٹ چلا آتا رہا. لوگ اپنے بزرگوں اور معبودان باطلہ کی خوشنودی کے لیے جا کر استھانوں پہ جانور ذبح کرتے تھے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہ قربانی بطور عبادت کے دے کر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت. بات سمجھے نا؟ یہ ہے اسلامی قربانی کا فلسفہ کہ قربانی عبادت ہے اور مالی عبادت ہے. اور مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو, خالص کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا عمل پیش فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یوں فرما دیجئے, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین,
کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز یعنی میری بدنی عبادت، و نسکی، ان صلاتی و نسکی، اور قربانی یعنی میری مالی عبادت، ہاں، و محیای و مماتی یعنی میری زندگی اور میری موت، سارا کا سارا للہ، ایک اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ارشاد فرمایا وہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہماری قربانی یعنی مال کا قربان کرنا، ایک تو یہ اللہ کے نام کے لیے مختص ہو، اللہ کے لیے عبادت کے طور پہ کیا جائے، اور اس پہ اللہ ہی کا نام بلند کیا جائے اور اللہ کے نام کے لیے مختص کر کے بطور عبادت یہ قربانی کی جائے۔ اور دوسری سورۃ الکوثر کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے اللہ کے رب، اپنے رب کے نام کی، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے نام کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ یہاں پہ اللہ نے نماز اور قربانی یعنی بدنی عبادت بھی، مالی عبادت بھی صرف کس کے لیے قرار دیا؟ اللہ کے لیے۔ تو قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے مال قربان کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، کوئی اور نظر و نیاز دیتے تھے، غیر اللہ کی نظر و نیاز سے روک کے اللہ رب العزت نے قربانی خالص اپنی ذات کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے کرنے کے لیے اس کو اپنی عبادت قرار دیا اور عبادت کے طور پہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے سوا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مطالبہ کرتی ہیں کہ ہماری مالی عبادت یعنی قربانی بھی خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ یعنی رد کر دیا اس بات کا کہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اور ان کے تقرب کے لیے جو مال قربان کیا جانا ہے، جو قربانی دینی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ان کا رد فرما دیا اور ایک اپنی ذات کے لیے قربانی دینے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ جو تلاوت کردہ آیات ہیں اس کے اندر اس بات کو اس انداز سے واضح فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ ان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بنا دیا ہے، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان چیزوں میں سے بنا دیا ہے جو انتہائی معزز ہیں، محترم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہت بڑے فائدے ہیں اور بہت بڑی بھلائیاں ہیں اور بہت بڑی خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، تو تم ان پر اللہ کا نام لو، اللہ کا نام بلند کرو، یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ کی تکبیر بیان کرنے کے لیے، جب آپ تکبیر پڑھیں گے جانور پہ تو اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی، اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ اللہ سب سے بڑا ہے جس کے نام پہ قربانی دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ یہ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ ہمیشہ سے انسانوں کو بھی قربان کیا جاتا رہا، جانوروں کی قربانی دی جاتی رہی۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جہاں پہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ جانور قربان کیے جاتے ہیں اور بہت سارا کچھ۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت ساری خرافات آ گئی ہیں کہ وہی یہود و نصارہ کی جو روش ہے اس کو اپنے طور پہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کہیں ایسے ہوتا ہے کہ مزاروں پہ جا کے ان کی خوشنودی کے لیے جانور قربان کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، کہیں قبروں پہ جا کے ان کے نام پہ جو ہے نا نظر و نیاز کے انداز میں جانور ذبح کر کے ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہی ساری چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تعلیمات اسلامیہ ہم تک پیش فرمائیں تو ان میں انہی ساری خرابیوں کا جو خاتمہ کیا اور ان کا رد کیا، اور ان کو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی کہ یہ معاشرے کی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر بے راہ روی بھی عام کرتے ہیں اور عقیدے کی خرابی عام ہونے کے بعد لوگوں کی آخرت کو بھی خراب کر کے رکھ دیتی ہیں یہ چیزیں۔ لہٰذا جب حرام کردہ جانوروں کی باتیں آئیں تو وہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جہاں خنزیر حرام ہے، جہاں شراب حرام ہے، ان کی حرمت کا بیان آیا، ساتھ فرما دیا وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جس کو استھانوں پہ جا کر کسی بزرگ کے تقرب کے لیے، کسی بت کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فلسفہ ہی بدل کے رکھ دیا کہ ایک تمہارا خالق ہے، ایک مالک اور ایک رازق ہے، تمہارا معبود ایک ہے۔ جب تم نے مالی عبادت کرنی ہے اس کے تقرب کے لیے تو وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے اور ایک اللہ کے نام پہ تم نے قربانی کرنی ہے۔ یہ دوسری اہم بات جو کہ ہمیں قربانی کے حوالے سے سمجھ آتی ہے اور یہ اس کے فلسفہ میں آتی ہے۔ تیسری چیز کہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، زندگی میں انسان کچھ لغزشیں کرتا ہے، کچھ کوتاہیاں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کی ریموول کے لیے، اس کے گناہوں کو زائل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے ریموور ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جیسے نماز کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی قربانی کو اللہ رب العزت نے عظیم بخشش کا سبب بنایا اور عظیم نیکیوں کا سبب بنایا اور گناہوں کے ازالہ کا سبب بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے، ایک دفعہ عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا کہ آج قربانی والے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ اور حدیث میں بڑے عجیب الفاظ آگے، ہاں اگر کسی رشتہ دار سے حسن سلوک زیادہ کر لیا ہو تو وہ بڑا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ قربانی کے عمل سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، اس کے ذبح کرنے کے وقت اس کے پاس کھڑی ہو جا، کیونکہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن یہ جو قربانی کا گوشت ہے یا قربانی کا یہ جو عمل ہے یہ تمہارے لیے تمہارے پلڑے میں 70 گنا بڑھا کر رکھ دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہمارے اہل بیت کے لیے خاص ہے یا اور لوگوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہمارے لیے بھی ہے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ قیامت والے دن 70 گنا اس کا اجر ملے گا۔ اس کی جو کھال ہیں، بال ہیں اور کھر ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العزت ان کی بدولت انسان کے اعمال کو بلند کرے گا، اور ان کے جو جانور قربان ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں خون گرتا تو یہاں پہ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری مصلی گاہ میں نہ آئے، نماز گاہ میں، عیدگاہ میں وہ اس میں نہ آئے اور نماز نہ پڑھے، یعنی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قدر اس کی اہمیت بیان فرمائی، اور یہ اہم ترین چیز کہ یہ قربانی والا عمل عید الاضحیٰ کے دن اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، اس کا جو اجر ہے وہ بہت عظیم ہے، اور انسان کے گناہوں کے ازالہ کے لیے اور انسان کی نیکیوں کی بلندی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کا تقوی جو ہے اللہ رب العزت اس کو جانچتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور تعاون کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا گوشت انسان کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ پہلی امتوں سے اس امت پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس کا گوشت ہمارے تک رہتا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قربانی کا جو کانسیپٹ تھا یا قربانی کا جو عمل تھا جو چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے زمانے سے. اتنی قدیم ہے قربانی. ان دونوں نے بھی قربانی کی تھی. ایک نے مینڈا ذبح کیا اور ایک نے اپنی فصل میں سے کچھ دیا تو مینڈے کو آگے آگ کھا گئی, اور جو دوسرے کا جو ہے نا وہ نہ کھایا تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب یہ وہاں سے وہ قربانی کا عمل چلا. تو عیسیٰ علیہ السلام تک یہی تھا کہ آگ آ کے کھا جاتی تھی, اور وہ لوگ کہتے بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جو ہماری قربانی کی قبولیت کے لیے آگ کو لائے اور قربانی کو قبول کروا لے. اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان فرمایا کہ اب آگ آ کے نہیں کھائے گی, مال خود ہی کھاؤ گے, کھانا خود ہی ہے. اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں. پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ اس کے 3 حصے کر کے ان کو بانٹ دیا کرو. پھر اس کے بعد حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا کنبہ قبیلہ بڑا ہے, اہل و عیال زیادہ ہیں, تو وہ سارا قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک بہترین عمل یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس میں شامل کیا جائے. قرآن مجید نے اس کا ایک انداز یہاں پہ ذکر فرمایا اسی آیت کے اندر. فرمایا جو پچھلی آیت تھی فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ, کہ ان کو صفوں میں کھڑا کر لو, اونٹوں کو صفوں میں کھڑا کر لو اور اس پر اللہ کا نام لو, یعنی ایک قطار میں کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لو, کیونکہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کھڑے کر کے, اور اگر وہ زیادہ ہوں تو پھر وہ اکٹھے بھی کھڑے کیے جا سکتے ہیں. ان کا خون بہایا جاتا ہے, تکبیر پڑھ کے خون بہا دیا جاتا ہے. جب وہ گرتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ اگلے عمل سے گزارا جاتا ہے. تو قرآن نے وہی انداز, وہی سارا منظر پیش کیا کہ ان کو صفوں میں کھڑا کرو, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر پڑھو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, جب وہ اپنے پہلو کے بال گر پڑیں تو فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں سے کھاؤ. اپنے لیے حکم دے دیا. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ, اور قناعت کر جانے والوں کو بھی کھلاؤ. بڑی پیاری تعلیمات ہیں انسانی ہمدردی کے حوالے سے. اس آیت کے اندر اللہ نے ہماری ایک ڈیوٹی لگا دی ہے جو کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہمیں اس کو نبھانا ہوتا ہے, ہم سستی کرتے ہیں اس میں. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اللہ نے فرمایا کہ قناعت کر جانے والے کو بھی کھلا دو اور مانگنے والے کو بھی کھلا دو. 2 کیٹیگری ذکر کر دی کہ مساکین کی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک وہ غریب آدمی ہے جو سفید پوش ہے, اور قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ لا يسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتا, وہ اپنی خودداری میں رہتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں خودداری کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے, بھوک برداشت کر لیں گے لیکن کسی سے مانگیں گے نہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے معاشرے میں کہ ہمارے گرد و نواح کس بندے نے قربانی نہیں کی اور ان کے گھر کیا حالات ہیں. یہ ہمسایوں کو ایک دوسرے کی خبر گیری رکھنی ہوتی ہے. اور مانگنے والا تو اپنا حصہ ویسے ہی لے جاتا ہے, اور کئی تو پیشہ ور بکاری بن کے مانگنے والے, وہ اصلی مانگنے والوں کا بھی حق ضائع کرتے ہیں, وہ تو لے ہی جاتے ہیں. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو کیسے پہنچے گا جو سفید پوش ہے اور جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ ہم نے تلاش کرنا ہے. یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگا دی ہے کہ قناعت کر کے بیٹھ جانے والے کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. مانگنے والا تو آگے لے جائے گا حصہ, قناعت کر کے بیٹھ جانے والے کو کھلانے والا عمل ہم کہاں کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو ہم تلاش کرتے ہیں. ہم نے تو رواجی ایک عمل بنایا ہوا ہے کہ قربانی کا گوشت ہے, ایک گھر سے پلیٹیں بھر کے جا رہی ہیں دوسرے گھر میں, دوسرے گھر سے اس گھر میں واپس آ رہی ہیں. یہ والی بال کی روٹیشن چل رہی ہوتی ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, غریب درمیان میں بیٹھا رہ جائے گا کیونکہ رواجی پلیٹیں ہیں. کرنا یوں چاہیے کہ اس حکم الہی پہ عمل کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مانگنے والے کو بھی دے دو جتنی حیثیت کے مطابق ہے, لیکن تلاش کرو کہ کوئی رشتہ داروں میں ایسا تو نہیں ہے جس نے قربانی نہیں کی یار, کوئی ہمسایوں میں ایسا ہے, کوئی تھوڑا سا دور پار میں دیکھو کہ اللہ کا یہ حکم ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں. جب تک ریسرچ نہیں کریں گے, ہم گھر تلاش نہیں کریں گے, فون کر کے پوچھیں گے کیسا رہا جی قربانی کی نہیں کی, کسی طریقے سے جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو لیکن معلومات بھی مل جائیں کہ فلاں بندے نے قربانی نہیں کی. بھائی جہاں آپ نے 4-5 پلیٹیں اپنے ہمسایوں کو بھیجنی ہیں, وہ 4-5 پلیٹیں اکٹھی کر کے ایک غریب کے گھر کا چولہا تو جلے نا کچھ دن کے لیے. تو اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ خود بھی کھاؤ, ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کر کے بیٹھ گئے ہیں, مانگتے نہیں ہیں, اور جو مانگنے والے ان کو بھی کھلاؤ. کذالک سخرناہا لکم
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، ہم نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جانوروں کو۔ اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، اتنی بڑی گائے بیل بھینس ہوتا ہے، اور اس کو ایسے پکڑ کے گرا لیتے ہیں اور ذبح کر لیتے ہیں، ویسے ڈر ڈر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مسخر کر دیا ہے، کبھی کبھی کوئی بگڑ جائے تو قابو ہی نہیں آتا، لیکن بہت تھوڑے ایسے کیسز ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور پانچویں چیز کہ جو تقوی ہے انسان کا، جو انسان کی جو پرہیزگاری ہے وہ اصل مقصود ہے، نہ تو اس میں ریاکاری مقصود ہے، نہ ریاکاری کرنی چاہیے، نہ اس کے اندر جو مشرکین مکہ ہوتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ جانوروں کو ذبح کر کے نا تو اس کا خون پکڑ کے بتوں پہ مل دیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کی دیواروں پہ بھی ملا کرتے تھے۔ وہ بھی رد ہوا، اور عمومی طور پہ جو انسان سمجھتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ قربانی کر رہا ہوں، تو اس میں کچھ مس کنسیپٹ اگر آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو دور کر کے اللہ رب العزت نے انسان کو بنیادی فلسفہ سمجھا دیا، لن ینال اللہ لحومہا، اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، ہرگز نہیں پہنچتے، ولا دماؤہا، نہ ہی ان کے خون پہنچتے، نہ ہی خون اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے، کہ کس نے اخلاص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، عبادت سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے، اور کس نے دکھلاوے کے لیے کہ میرا بکرا جو ہے وہ پورے دیس نے دیکھا، میں نے اتنے لاکھوں کا بکرا لیا اور میں نے اتنے کروڑوں کا جو ہے نا وہ فلاں بیل لے آئے، اور اس کو تشہیر کی جا رہی ہے اور لوگوں کے اندر اس کو ایسے کیا جا رہا ہے۔ یعنی انسان کو وہ ایسا ہر قدم اس سے بھی روک دیا جو ریاکاری کی طرف لے کے جاتا ہے، ریاکاری سے مشابہ ہوتا ہے یا ریاکاری ہوتا ہے۔ دکھلاوا ریاکاری سے تمام اعمال ضائع ہو کے رہ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الریا شرک الاصغر، ریا جو ہے ریاکاری چھوٹی طرح کا شرک ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو دکھا کے عبادت کرنی ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو دکھا کر جو ہے وہ اپنی عبادت کی جائے یا اپنا کوئی قربانی دی جائے۔ تو فرمایا کہ اگر تم بہت بڑا کوئی گوشت کا پہاڑ بھی لے آتے ہو تو اللہ کو گوشت تو نہیں پہنچے گا، تمہارا اخلاص پہنچے گا۔ اگر جانور مناسب سا ہے، اخلاص اعلیٰ درجے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور اگر جانور بہت بڑا ہے، بہت عالی شان ہے اور بڑا مہنگا ہے، تو اس کے اندر اگر خلوص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے، ریاکاری ہے یا دکھلاوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی خون نہیں پہنچتے اور کوئی گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم منک ولک، ہیں اللہم لک ومنک، یہ پڑھنا ہوتا ہے کہ اللہ تیری ذات سب سے بڑی ہے، اور تیری ہی طرف سے یہ تیرے لیے قربانی کی جا رہی ہے، اور تیری ہی رضا مقصود ہے۔ فرمایا علی ما ہداکم، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اور راہ دکھائی قربانی کی۔ یعنی اصل میں تو قربانی تھی نا کہ انسان اپنے آپ کو قربان کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، تو یہ اللہ نے راہ دکھائی کہ اپنی ذات کی قربانی کے برابر قربانی کا ثواب ملے گا اگر تم خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ قربانی کرو گے۔ یہ راہ دکھائیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں۔ علامہ ہداکم وبشر المحسنین، اور یہ احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہترین رستے کا انتخاب کیا، انہیں قربانی جیسے عظیم عمل کی طرف رہنمائی فرمائی جو ان کی عاقبت بھی سنوارتا ہے، ان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، اس کے معاشی فوائد بھی ہیں، معاشرتی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے مفہوم کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جو قربانیاں ہم کرنے جا رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔